کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہسپتال میں داخل ایک عام مریض کے لیے حکومت F-16 جنگی جہاز فراہم کر دے تاکہ وہ دوسرے شہر سے ایک مشین لے کر فوری طور پر اس مریض والے ہسپتال پہنچائے؟ جی ایسا بالکل ممکن ہے، لیکن وہاں جہاں ریاست کے لیے اپنے ایک ایک شہری کی زندگی کوئی معنی رکھتی ہو۔ 4 اپریل 2016 کو ناروے کے قصبے بودو کے ہسپتال میں ڈیوڈ نامی پھیپھڑوں کا مریض داخل ہوا۔ لمحہ بلمحہ اس کی حالت بگڑ رہی تھی اور ڈاکٹرز اس کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ بالآخر ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اب آپریشن کے بنا چارہ نہیں، لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ اس کے آپریشن کے لیے ECM مشین کا ہونا ضروری ہے اور ہسپتال میں یہ مشین موجود نہیں۔ ادھر ادھر فون ہوئے، رابطے کیے گئے، معلوم ہوا 1200 کلومیٹر کی دوری پر سینٹ آلوس ہسپتال میں ECM مشین موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اگر 1.5 گھنٹے کے اندر مشین ہسپتال نہ پہنچی تو مریض کی جان جا سکتی ہے۔ بائی روڈ 1 دن لگ جاتا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے کئی گھنٹے۔ مریض کی حالت ایسی کہ کہیں شفٹ کرنا ناممکن۔ آخرکار صلاح مشورے کے بعد ڈاکٹروں نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا۔ وزارت دفاع کے حکام کو بتایا گیا کہ اگر وہ یہ مشین سینٹ آلوس ہسپتال سے 1.5 گھنٹے میں بودو ہسپتال میں پہنچا دیں تو ایک شخص کی جان بچ سکتی ہے۔ وزارت دفاع نے فوراً ہاں کر دی اور نتیجہ یہ کہ F-16 طیارے کے ذریعے اگلے 45 منٹوں میں ECM مشین بودو ہسپتال پہنچا دی گئی۔ مریض کا آپریشن ہوا، آپریشن کامیاب ہوا، اس کی جان بچ گئی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ نہ صرف اس تمام پروسیس پر مریض کا 1 روپیہ نہ لگا، بلکہ ہسپتال داخلے سے صحت یابی تک سب کچھ مفت تھا۔ ممتاز صحافی ارشاد بھٹی کے کالم سے یہ واقعہ پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ یہ شعر تو کسی اردو شاعر نے کہا، لیکن اس پر ناروے والوں نے عمل کر کے دکھایا کہ بہتر ہے مہو کمر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی ناروے ہی کا ذکر ہے کہ شاہی محل سے حکومت کو درخواست آئی کہ شاہی محل کے صوفے خستہ حال ہو چکے ہیں، لہذا انہیں تبدیل کیا جائے۔ حکومت کا جواب آتا ہے اس سال سرکاری بجٹ میں گنجائش نہیں، اگلے سال دیکھیں گے۔ اس پر شاہی محل والوں نے دوبارہ درخواست کی کہ چلو صوفوں کی پالش کروا دیں۔ حکومت کا جواب تھا چونکہ اس سال شاہی محل کا بجٹ ختم ہو چکا، اس لیے اگلے سال تک انتظار کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات ماننا پڑی۔ ناروے کے سیاستدان جان پیسیسے نے 1 سال دانستہ طور پر اپنے انکم ٹیکس گوشوارے اس طرح بھرے کہ 20,000 کروڑ جو تقریباً 2.5 لاکھ روپے بنتے تھے بچا لیے۔ چند سالوں بعد یہ ناروے کا وزیر اعظم بن گیا۔ اس نے 1 مہینہ وزیر اعظم رہ کر استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ دینے کی وجہ یہ بتائی کہ چند سال پہلے میں نے جان بوجھ کر اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن ایسے بھرے کہ 20,000 کروڑ بچا لیے تھے۔ میں جب سے وزیر اعظم بنا 1 رات بھی سکون سے نہیں سو سکا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہ خیال آتا رہا کہ جس قوم نے مجھے اپنا وزیر اعظم بنایا میں نے اسی قوم سے بے ایمانی کی، لہذا میں سمجھتا ہوں میں اپنی قوم کی نمائندگی کے قابل نہیں۔ وزیر اعظم جان پیسیسے کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ یہ چند مثالیں ہیں ایسے معاشرے کی جو مردہ نہیں ہو چکے، جو زندہ ہیں، لیکن ہم ایسے بے حس، بے ایمان اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں ایسی مثالیں نہ تو کوئی شرم دلاتی ہیں اور نہ اپنے رویوں میں تبدیلی پر آمادہ کرتی ہیں۔ بس ہم ذہنی عیاشی کے لیے ایسی کہانیاں پڑھ لیتے یا موٹیویشنل سپیکرز کو سن کر سر کو دھن لیتے ہیں۔ وہاں یہ حالت ہے کہ عام مریض کا یہ پروٹوکول کہ F-16 طیارے حرکت میں آ جائیں۔ سرکاری اخراجات کی بات آئے تو بادشاہ بھی بے بس۔ ضمیر اور قومی ذمہ داری کے احساس کی آواز ایسی جاندار کہ وزیر اعظم اپنی کرسی کو ٹھوکر مار دے۔ اور ہمارے یہاں بس نہ پوچھیں کن چناروں کی بات کرتے ہو، کن سہاروں کی بات کرتے ہو، جن کے رخ پہ خزاں کے دھبے ہیں ان بہاروں کی بات کرتے ہو، اور جن سے ٹکرا کے کشتیاں ڈوبی ان کناروں کی بات کرتے ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں سیاستدانوں کی کوئی عزت نہیں۔ اے خدا کے بندو، عزت ہوتی ہے با کرداروں کی، اصول پسندوں کی، سچ اور حق کے لیے کٹ مر جانے والوں کی۔ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی عزت نہیں ہوتی۔ اس نے قد کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت، وہ مگر سوچ کا بونا ہے، یہی رونا ہے۔ اللہ حافظ۔